حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اے محبان حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين رضي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیجے محمد والا شہید و شہداء بہرحال صلوات سے ابتدا ہے تو صلوات ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو بھی خدا کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے۔ روز قیامت شخص کو جہنم لے کے جایا جا رہا ہوگا، وہ امید کی نگاہوں سے پروردگار کی طرف متوجہ ہو۔ کہا کہ ابھی بھی تجھے کوئی امید ہے؟ کہا ہاں شاید کچھ معافی مل جائے۔ تو کہا کہ اشارہ کریں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ ہستی شفاعت دے سکتی ہے، تو اسے رسول کی خدمت میں لایا جائے گا اور وہ پھر رسول کی خدمت میں کہے گا کہ یا رسول اللہ کچھ کرم کیجیے۔ تو رسول خدا ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے، تو اس کے سارے جو غلط چیزیں تھیں وہ ہلکی اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا کہ یہ پرچی میں کیا ہے؟ کہا یہ وہ صلوات تھی کہ تم بھیجا کرتے تھے۔ جانے مطلب یہی درود اور صلوات، اسی گھر پر درود اور سلام ہے، یہی وہ در ہے کہ جو دنیا میں بھی نجات دے گا اور آخرت میں بھی نجات دے گا۔ اب سب کی اپنی اپنی قسمتیں ہیں کہ جو اس در سے دور ہوئے وہ بے در ہو گئے، وہ بے گھر ہو گئے، دنیا میں بھی لعنتیں۔ بھائی نام لیے بغیر تو بھیج سکتے ہیں نا۔ تو جو بھی اللہ کا دشمن ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن نے کئی جگہوں پہ، بھائی ماشاءاللہ اپلیکیشنز ہیں، سافٹ ویئر ہیں، لعن کے معنی گالی تھوڑی ہے۔ خدا جب قرآن میں لعنت بھیج رہا ہو تو خدا قرآن میں خدا نخواستہ کوئی ایسی نہ، لعن کے معنی بیداری کے ہیں، دھتکارنے کے ہیں، نکالنے کے ہیں۔
تو قرآن جو ہے وہ کئی جگہ بھیج رہا ہے اس کو، اور خدا نے معیار دیا ہے تو اللہ کا دشمن ہے، خدا خود کہہ رہا ہے اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی مشکلات ہیں، آخرت میں بھی مشکلات ہیں۔ اچھا دنیا میں آپ کتنا بچیں گے، کہاں بچیں گے، کتنا دور جائیں گے؟ اور ویسے بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ قرآن سے بات کرنی چاہیے، کم از کم مشترک تو ہے سب کے لیے۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب اپنا اپنا امام ہر کوئی ڈیسائیڈ کر لے کہ بھائی آپ کا امام کیا ہے، ہم سب کا امام، جو جس کا امام ہے اس کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اب جو جہاں جہاں اٹھایا جائے بسم اللہ۔ ہمارا تو امام وہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا۔ بھائی تو جنت جہنم کو تقسیم کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم جس کو امام مانتے ہیں وہ امام وہ ہے کہ جو میزان ہے اعمال کا، یعنی اس میزان کے مطابق اعمال جو ہے وہ چیک کیے جائیں گے۔ اچھا یہاں پہ بھی حدیث ہے کہ جو جنت کا دروازہ ہے، ہر کسی کا دروازہ ہوتا ہے، جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے میزبان تو میزبان کو نام دے کے پکارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جنت کے دروازے پر جو کونٹھی ہے، جب اس کو کھٹکھٹایا جائے گا تو علی 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 کی صدائیں آئیں گی۔ تو اب کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے مجھے آپ بتائیں؟ تو بہتر ہے دنیا بھی علی کی ہے، آخرت تو ویسے ہی انہی کی ہے، وہاں تو وہ آپشن بھی نہیں ہے زیادہ۔ تو عزیزان محترم ویسے بھی یہ دنیا سمیٹ رہی ہے، آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہے، معاملہ سمیٹا جا رہا ہے۔ گھبرائے نہیں، آخری زمانہ ہے، آخری زمانے میں فتنے بھی بہت زیادہ ہیں، ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سازشوں کا شکار نہ ہوں۔ جوانوں کو بھی صبر سے، طریقے سے، جو علماء کرام، کیونکہ بہرحال میں تو مقیم عالم نہیں ہوں، جو علماء یہاں ہیں وہ آپ کو جو بھی اسٹریٹجی دیتے ہیں پاسبل اسی حوالے سے، چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے جیسے ہو، اسی حوالے سے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھیں۔ اور آخری زمانے میں چیزیں آشکار ہوں گی، کھلیں گی، جو کئی سالوں سے چھپی ہوئی تھی۔ تو یہ خود بخود معاملہ کھلتا جا رہا ہے، تو یہ جتنا کھولیں گے اتنا چھڑتا جائے گا، تو دنیا حق اور باطل کو پہچاننے لگے گی۔ تبھی تو آپ آگے بڑھیں گے اس طرف کہ جو صرف حق ہے۔ اور اسی حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے سید الشہداء کربلا آئے تھے۔ یہ جو بہت سارے لوگ بہرحال لوگ سوال کرتے ہیں کہ بہرحال مقصد عزاداری کیا ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے، تو دیکھیں پہلی چیز تو واضح ہے یہ۔ اب جتنی بھی اس زاویے سے گفتگو کی جائے وہ کم ہے، نہ ہم اتنی کر سکتے ہیں، لیکن انسان کوشش کرتا ہے۔ تو اصل تو اس معرکے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ہے کیوں، اور اسی کے لیے کیوں ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں اور کیوں ہم اس کو بار بار کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کو ریویل کریں، ہم اس کو کھول سکیں اور دنیا پہ آشکار کر سکیں کہ امام کا مقصد کیا تھا۔ اور ہم اس مقصد کو جب پہچانیں تو پھر اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم اس مقصد میں کہاں کھڑے ہوئے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراقوں کو کھولیں گے، ہم دیکھیں کہ ہم ہسٹری کے اندر کہاں موجود ہیں۔ یہی کربلا ہے، یہی مجلس ہے، یہی عزاداری ہے، اور یہی مقدمہ ہے ظہور کا۔ اگر ہم اس سے صحیح سمجھ پائے تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اور یہ دنیا میں ہونے والے واقعات، چھوٹے موٹے جتنے بھی واقعات ہیں، یہ اصل میں ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہیں، ہمیں مقصد سے ہٹانے کے لیے ہے، تاکہ مثلا آپ اپنی گفتگوؤں کو موڑ دیں، آپ معاشرہ اس طرف نہ بڑھ پائے اس طرف۔ تو میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں اور میں بار بار کرتا ہوں کہ جو ہماری کوشش ہوتی ہے، کہ جو توفیق الہی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان کے امام سے ملائیں۔ پہلے تو خود ملے، پھر لوگوں کو ملائیں، اور اب جب امام کی طرف بڑھیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی نوکری، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تو کرنی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو ہماری گفتگو ہے وہ بزرگوں کو بہت سمجھ میں نہ آئے،
ہو سکتا ہے کیونکہ بزرگوں نے اتنے علماؤں کو سنا ہوا ہے، ہم تو ویسے ہی چھوٹے سے طالب علم ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بولیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ تو یہ کیونکہ نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے، سائبر ٹیک ہے، دنیا جو ہے وہ ورچوئل ورلڈ میں زندہ ہے، تو ابھی یہاں پہ جوانوں کو اس طرح کا ایک کانٹینٹ دینا ہے تاکہ یہ سمجھے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ جب تک اس واقعے کو تشخیص نہیں دے پائے گا آج کل کے دور کے ساتھ، یہ اپنے امام کے لیے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اور بہرحال آپ ماشاءاللہ سب جوان ہیں، اہل علم ہیں، اہل ذوق ہیں، اہل گفتگو ہیں، تو جو بہرحال ہمارے پاس چند دن ہے، ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال گفتگو ایسی بھی ہو ویسی بھی ہو، گفتگو تو دیکھیں نہ ہم ایک گھنٹے میں کتنی گفتگو کریں گے اور کتنے موضوع چھیڑ سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی فضائل جو ہیں وہ جتنی انسان کو توفیق ہو، اور بعد میں کہ ان کے فضائل کہ جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہو کہ سارے درخت قلم بن جائیں، سارے دریا سمندر سیاہی بن جائیں، کلمۃ اللہ کے فضائل تم نہیں سمیٹ سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ کلمۃ اللہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ عزیزان محترم، کلمۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ کلمۃ اللہ روایات اور حدیث میں، یا جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں نجف اشرف تو وہاں یہی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ مولا کائنات کی ذات ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس طرح کلمۃ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، سیف اللہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے علی کے۔ تو اب ہم اس کو جتنا کھول پائے، یہ ہماری محدودیت ہے، ہم اتنا کھول بھی نہیں سکتے اس ذات کو۔ پر یہ تو صرف اصل ہدف یہ ہے کہ اس ولایت کو اپنے وجود میں لے کر آئیں، جتنی ظرفیت ہے، جتنی ظرفیت ہے اس کو بڑھائیں، کیونکہ جتنی یہ ولایت وجود پہ اثر کرے گی اتنا یہ وجود امام کے کام آئے گا۔ میرا توجہ کا طالب ہوں میں، اب تھوڑی سی آسان سے مشکل گفتگو کی طرف بھی تو جانا ہے نا، کیونکہ بہرحال یہاں پہ صرف میٹھا میٹھا نہیں ملتا، یہاں تھوڑی سی کڑواہٹ بھی ہے، تو اس کڑواہٹ کو تھوڑا اندر لینا پڑے گا، کیونکہ بہرحال انسان کا مزاج ساری چیزوں کا بیلنس ہونا چاہیے، تو یہ بیلنس اپنے اندر رکھنا پڑے گا۔ اب یہ ولایت وجود میں اتاروں کیسے، یعنی میں کیسے اس ولایت کو اپنے وجود میں لاؤں کہ کل کو میرے قدم جو ہوں وہ ایسے اٹھیں کہ جو میرا امام چاہتا ہے، وہ میرے قدم کیسے اٹھے ہوں۔ اب میں اپنی زندگی کو پرکھوں اور دیکھوں، لیکن اس کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ جو میں نے بہرحال کل گفتگو کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اسی کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اس کی طرف آتا ہوں کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ مولا نے نہج البلاغہ کے اندر اور اپنے اقوال کے اندر بابصیرت شخص کی تعریف کی ہے۔ بابصیرت کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو بولا کہ یہ وہ ہیں جو سنتے ہیں تو تفکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دقت سے دیکھتے ہیں، گزر نہیں جاتے، اور عبرت لیتے ہیں واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں اور تاریخی۔ تو یہ ایک بابصیرت ہے۔ اب اس بصیرت میں ہونے والے شخص کے لیے جو راستہ احادیث اور روایات بتاتی ہیں، وہ راستے کے کچھ مراحل ہیں۔ پہلی چیز جو بصیرت کی ہے کہ آیا بصیرت صرف دین میں ہے کیا؟ نہیں، بصیرت پہلی اخلاقی ہے، یعنی اخلاقی طور پر بصیرت کیا ہے، یعنی اخلاقی طور پر آپ کیسے بابصیر ہوں گے؟ واضح ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اپنے آپ کو صحیح کرے، اور حدیث روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جو عقل مند شخص ہے، جسے روایات عقل مند کہتی ہیں، وہ دوسروں کے عیبوں پہ انگلی نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ بصیرت اخلاقی ہے، کیونکہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ مثلا ہم فلانے کی طرف بولیں کہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ اس طرح بولتے ہیں، وہ اس طرح، زندگی میں نارمل ساری چیزیں ہمارے ہیں، لیکن جو عقل مند ہے وہ پہلے اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا برائی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ہم کیونکہ فوراً ہم بالکل خط مقدم پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب آپ کسی سے گفتگو کریں تو آپ کو لگے گا کہ سارا دین اسی کے پاس ہے، دین کے سارے مسائل اسی کے پاس ہیں، اور مطلب اس کے پاس کیا نالج ہے، اور دین کا ٹھیکہ بھی اسی کے پاس ہے۔ لیکن آپ اس کے اخلاق کو دیکھیں گے
آپ اس کی قیافے کو، اس کی شکل کو دیکھیں گے، بولیں گے بھائی دین کی بیسکس کہاں ہیں؟ وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، یعنی ہم اپنی طرف تو متوجہ ہیں ہی نہیں زندگی کے اندر۔ یہ پہلی چیز ہے کہ میں اس کو بعد میں کھولوں گا۔ دوسری بصیرت دینی ہے، یعنی دین جو ہے وہ کیا ہے، دین تفکر فکر کس کو دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ دین کے معاملات، مسائل، فقہی مسائل، لین دین کے مسائل، سونا اٹھنا، یہ سارے مسائل ہیں۔ کسی کا مال کھا لیا، آپ کیسے رہ رہے ہیں؟ کسی کے زمین پہ قبضہ کیا ہے، آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ حتیٰ کسی سے آپ نے بغیر پوچھے، اگر آپ نے کوئی ذرا وضو نہیں کر سکتے آپ کسی کے پانی سے، آپ سوچیں اتنا دین جو ہے وہ دوسرے کے حقوق میں دین ہے، خود دینی بصیرت۔ پھر اب دین لوں کہاں سے؟ کس سے لوں دین؟ دین کون مجھے تعلیم دے؟ دین کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ آیا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے دینی تعلیم کی یا دینی انفارمیشن، یا نہیں صرف حوض علمیہ میں چلے جائیں، ان کا کام ہے دین، باقی ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک حد تک دین میں تفقہ سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا، عقائد پتہ ہونے چاہیے، احکام پتہ، سب کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال آپ سے بھی تو سوال پوچھا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ روز قیامت شخص جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اوپر ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، اور جب جنت میں داخل ہوگا تو ادھر ادھر دیکھے گا تو ملائکہ سے کیا ہوا؟ کہا وہ میرے گھر والے، میری اولاد، میرے بچے، میرے ماں باپ، وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ ان کا عمل تمہارے عمل کے برابر نہیں تھا، ان کا عمل تمہارے عمل کے برابر نہیں تھا، تو اس لیے وہ جنت میں نہیں ہے۔ تو شخص کیا کہے گا؟ شخص کہے گا میں جو اتنی محنت کرتا تھا، میں جو اتنی دین کی زحمت کرتا تھا، وہ ان سب کے لیے تو تھی، وہ ان سب کے لیے تھی۔ تو پروردگار کہے گا کہ اس کے گھر والوں کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی اگر ایک شخص اپنی اصلاح کر لے خاندان میں، ایک شخص اگر صحیح ہو جائے تو کہتے ہیں 7 نسلوں کی شفاعت کر سکتا ہے ایک شخص۔ اب آپ اس انتظار میں مت رہیے گا کہ کوئی اور ہوگا، بولے آپ خود ہو نا، آپ لے کے جائیں لوگوں کو جنت میں۔ بھائی وہ بہلول جنت بانٹتے تھے تو آپ بھی بانٹیے گا پھر، یعنی وہ تو ایک ایگزامپل دی تھی، آپ سب لے کے جا سکتے ہیں لوگوں کو۔ ایک شخص، ایک مومن، میں نے کل بھی عرض کیا، اب اتنی مجلس سے بڑوں پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی بات کہاں گئی تھی۔ ایک مومن 40 مومنوں کو شفاعت کر سکتا ہے، ایک مومن نارمل، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑھائے تو ہزاروں کو لے کے جا سکتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اپلفٹ کریں، دینی انفارمیشن لیں، پڑھائی کریں، تھوڑی محنت کریں۔ ظاہر ہے دیکھیں محنت تو کرنی ہے، شارٹ کٹ تو لائف میں نہیں ہے۔ آج کل کا جوان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، مولانا صاحب دعا کر دیں کسی چیز کی، کچھ سیٹنگ ہو جائے۔ بھائی محنت کرنی پڑے گی، چاہے آپ کا پروفیشن کوئی بھی ہو، آپ کا پروفیشن جیسے اس میں آپ محنت کریں گے، تھوڑی سی سختیاں برداشت کریں گے تو ہی آپ کسی مقام پہ پہنچیں گے۔ بغیر محنت کے اگر کوئی چیز مل جائے نا تو اس کی لذت بھی نہیں ہے، اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ محنت کریں۔ جب ہم بہرحال پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، ایم بی اے کر رہے تھے، تو ہمیں بھی ہوتا تھا فوراً جو ہے وہ بڑی کمپنی میں مینیجر لگ جائیں۔ کیسے لگے؟ جو اپنے ٹیچروں سے پوچھتے تھے جو بڑی بڑی کمپنیوں میں مینیجر ہوتے تھے، تو کہتے تھے پتہ نہیں کتنے سال، پتہ نہیں کہاں ہم گئے، گاؤں دیہاتوں میں جا کر چیزیں بیچی ہیں، تو آج شیشے والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب چاہے آپ مولانا بن جائیں، ابھی لوگ بولتے ہیں اتنی جلدی ہے تو بڑا اچھا پیکیج ہے، مولانا ہی بن جاؤ، یعنی آج کل تو اس کا ممبر، گاڑیاں واڑیاں، یہ وہ سب ملتا ہے، پروٹوکول ہے۔ اب آج کل اس کو بھی لوگ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بھی محنت مانگتی ہے، لیکن یہاں پر جو محنت ہے نا وہ آپ جتنی بھی کر لیں وہ کم ہے اور عطا زیادہ ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ مولانا کتنے سال ہو گئے حوضے میں، ابھی بھائی داڑھی پہ مت جاؤ، ابھی ہم جوان ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ضروری ہے، ورنہ لوگ احترام ہی نہیں کرتے، سفید داڑھی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں تو
اچھا ہم دوسروں کو بہت کہتے ہیں یہ کہ ابھی جوان تھے یہ تو بہت، یہ کیسے آ گئے؟ تو بھائی ہمارے یہاں جوان ہی آتا ہے شروع سے، نہیں لگتا ہے تاریخ میں کہیں گیا آپ لوگ، ہمارے یہاں یہی تو ہے، وہ بزرگ تھے ان کو نہیں ملا، ان کو کیسے مل گیا؟ عزیزان اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہاں معاملہ اپنی جوانی کا نہیں ہے، یہاں عطا کا معاملہ ہے، جسے عطا ہو جائے، جسے جو عطا ہو جائے۔ تو یہاں پر توسل ہے، لیکن بہرحال اس توسل کے لیے بھی وہ کرم کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی محنت کرو، تھوڑا راتوں کو اٹھو، تھوڑا گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو تو صحیح۔ دینا تو انہوں نے ہی ہے عزیزان محترم، یہ تو وہ دروازہ ہے کہ جو دشمن بھی آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، خالی ہاتھ نہیں گیا۔ عزیزان محترم، دین کا تفکر فکر اس کو اپنے لیے بھی حاصل کریں اور اپنی نسلوں کو بھی پڑھائیں۔ تیسری بصیرت سیاسی ہے، یعنی پولیٹیکل بصیرت ہونا۔ اب آپ بولیں کہ جی دین اسلام کا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو دیکھیں غدیر جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ دین میں سیاست ہے، بغیر سیاست کے دین جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو پولیٹیکل طور پر بھی بیدار رہنا چاہیے انسان کو۔ بہرحال آپ جب پڑھیں گے اس معاملے میں بھی تو ملک کی اصلاح بھی تو لوگ ہی کریں گے نا، آسمان سے تو کوئی نہیں اترے گا۔ جب ہم اپنے اندر ایبلٹی پیدا نہیں کریں گے کہ ہم کہیں اٹھیں، کہیں بیٹھیں، کسی مقام پہ جائیں، تو ہم ایسے ہی روتے رہیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سڑکیں خراب ہیں، ماحول خراب ہے، تو کون آئے گا؟ ظاہر یعنی جب آپ یہ بصیرت نہیں رکھیں گے۔ اور یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، پوری دنیا پہ حکومت ہوگی، یہ خواب خیال نہیں ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ تو اب اتنی بڑی حکومت میں پولیٹیشین نہیں چاہیے ہوگا، نہیں چاہیے ہوگا، سٹی ڈیولپر، میئر نہیں چاہیے ہوں گے، ایسے لوگ نہیں چاہیے ہوں گے جو روڈ، سڑکوں، کمیونیکیشن ہوں گے نا کوئی نہ کوئی، تو کچھ نہ کچھ آئے گا تو ہم وہاں جائیں گے۔ تو ابھی سے ہم اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آئیں۔ تو یہ تین چیزیں عزیزان محترم بہت ضروری ہیں، ہم اس پر بہرحال دھیان دیں۔ اب اس کا جو راستہ ہے اس بصیرت میں داخل ہونے کا، اس کا پہلا معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ جو لفظ ہے یہ ہم نے اتنا سنا ہوا ہے کہ ہمیں اس کے معنی بھی نہیں آتے، اتنا ہم نے سنا ہے، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ کیا کریں تقویٰ، یعنی کیا کریں تقویٰ اختیار؟ سادے سے معنی ہے اس کے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس پہ عمل کرو، جسے کہا ہے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو، سادے سے معنی، یعنی واجب ادا کرو، حرام کو ترک کر دو۔ مگر یہ آج کے دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مکس ہو گیا ہے حرام کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ حرام کر رہا ہے یا حلال کر رہا ہے۔ یہ پہلا راستہ یہی ہے، پہلا ہدف یہی ہے۔ اگر ہم اسے کر پائے، اور کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، خدا بار بار تقویٰ کرنے والا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں تقویٰ تو اختیار کرنا پڑے گا۔ اب آپ مسجد میں آپ کا تقویٰ ہو، یعنی مسجد میں آپ پرہیزگار ہیں، یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نے برائی نہیں کی، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے تو میں سگنل بھی نہیں توڑوں گا، لیکن اگر کیمرہ نہیں لگا ہوا آپ بولے چھوڑو کون دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی تنہائی اور خلوت میں، خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے، لیکن آج کا جوان اگر اسے پتہ ہو کہ کمرے میں سوراخ ہے یا کمرے میں کیمرہ ہے اور اس سے میرا والد دیکھ رہا ہے یا میرے گھر والے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو غلط کام کرتے ہوئے گھبرائے گا، نہیں کہ خدا نخواستہ غلط۔ آج کل کے غلط کام کیا ہے؟ آج کل کے غلط کام تو یہی مصیبت جو مشکل ہمارے ہاتھوں میں، یہی سب سے بڑا غلط ہے۔ گناہ آسان ہو گیا ہے، گناہ سستا ہو گیا ہے، اور ایک ٹچ پہ ہے، یعنی صرف ایک ٹچ کریں گناہ، نہ چاہیں پھر بھی گناہ۔ اب اگر پتہ ہو کہ برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو غلطی سے بھی کچھ کھل گیا تو بند کر دے گا، صفحہ ہٹا دے گا،
لیکن اگر نہیں بیٹھا ہوا تو کیا کریں گے؟ موقع دیں گے؟ چلو دیکھتے ہیں ہے کیا. ایسی ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں ہے کیا. اب جب ایک دفعہ گئے تو یہ وادی شیطان کی ہے، یہ ایک دفعہ بلاتا ہے پھر رسوا کر کے نکالتا ہے انسان کو. یعنی انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. خوب صدر اسلام کا واقعہ ہے آپ کے سامنے، جو قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ کیوں ہے کہ ایک جوان غلط نگاہ اٹھی اس کی اور اتنا نابینا ہو گیا شہوت میں کہ دیوار سے جا کے ٹکرا گیا، اور اس میں وہ شیشہ جو کچھ لگے ہوئے تھے، چہرہ زخمی ہو گیا، خون آنے لگ گیا. اسی حالت میں رسول خدا کے پاس آیا، اسی حالت میں رسول کے پاس آیا. تو یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یغضوا ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلو، موقع ہی نہیں دو. جب آپ موقع دیں گے دیکھنے کا تو وہ اندر آئے گا، اور جب وہ اندر آ گیا تو وہ تو خود کہتا ہے میں تمہارے اندر حرکت کرتا ہوں. اب آپ بولیں کہ نہیں نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو بڑا ہو گیا ہوں. عزیزان محترم، شیطان 4 یا 6 مختلف روایات ہیں، کم سے کم 4000 سال اس نے عبادت کی ہے، یا 6000 سال اس نے عبادت کی ہے. اور یہ جو سال ہے نا، یہ سورج والے نہیں ہیں، اس نے عبادت کی ہے، ریاضت. یہاں تو 10 دن نماز پڑھو، بولو نظر نہیں آتا مولانا میں رات کو اٹھتا ہوں کچھ معاملات. اس نے 4000 یا 6000 سال عبادت کی. اس کی ریاضت کتنی ہے؟ وہ کس چیز سے واقف ہے؟ یہاں آپ 40 دن کو چلا کاٹیں آپ کو ویسی نظر آنی شروع ہو جاتی تھی. اس نے کتنے ہزار عبادت کی ہے؟ وہ میرے آباء و اجداد سے واقف ہے، وہ میری اس کمزوریوں سے واقف ہے جو میرے اندر ہے، وہ سب جانتا ہے. وہ وہیں پہ آ کے حملہ کرتا ہے کہ اس کی کمزوری یہی ہے، اور وہی گراتا ہے، اس کو اٹھنے نہیں دیتا. لیکن اگر شخص یا جوان غلطیاں کرتا رہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے تو شیطان کی ناک کو رگڑ دیتا ہے. تو اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے عزیزان محترم، ہم اپنی تنہائی اور اپنی خلوت، یہ پہلا قدم ہے، پہنچ ہی نہیں سکتے امام تک. آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں، بڑے میں نے کام کیے سوسائٹی میں، اس میں میں بڑا فعال ہوں، میں بڑا ایکٹیو ہوں، میں یہ وہ. اندر کیا ہے؟ تنہائی کیا ہے؟ تنہائی میں خدا سے رابطہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے. دوسری یاد خدا ہے. میں خدا کو یاد کتنا کرتا ہوں، کیونکہ یہ معاملہ الہی معاملہ ہے. یہ جو اللہ کا نے بھیجا ہوا نمائندہ ہے، یہ خدا کا نمائندہ ہے. اب اس کی مدد کرنا ہے تو نظام الہی کی مدد کرنی ہے. اب نظام الہی تک پہنچنے کے لیے الہی شخص چاہیے، عام آدمی نہیں چاہیے. اس لیے مشکل لگتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کیوں نہیں آتے امام، کیوں نہیں آتے امام؟ وہ اتنے سارے لوگ ہیں، 313 نہیں ہے مولا، 313 نہیں ہو پا رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے اندر دیکھوں نا، 100 عیب نظر آتے ہیں مجھے خود کو. میں کو آپ سے اچھا نہیں ہوں، آپ مجھ سے اچھے ہوں گے، آپ کے کو آپ جتنی جانتے ہوں گے آپ اس میں عمل کرتے ہیں. میں تو پتہ نہیں کیا کیا جانتا ہوں، مگر میرا عمل اچھا نہیں ہے اتنا. تو میں تو اپنے اندر اتنے مشکلات دیکھتا ہوں، گرفتار دیکھتا ہوں اپنے آپ کو. تو میں آپ کسی اور کو کیا کہوں؟ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میری ہی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے امام نہیں آ رہے. آیت اللہ بہبانی ہمیشہ دعا کرتے تھے اور ایک شکوہ دل کے اندر رکھتے تھے کہ مولا آتے کیوں نہیں ہیں، مولا کیوں نہیں آتے. کہتے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کہا، میں امام کی خدمت میں گیا زیارت، اور اس کے بعد پھر وہی شکوہ کہ امام کیوں نہیں آتے، اتنے سارے تو لوگ ہیں. کہتے ہیں تو امام نے حجاب ہٹایا اور امام حاضر ہو گئے. امام حاضر ہو گئے. امام نے کہا مجھے کہ
دیکھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو؟ یہ حرم سید الشہداء کا جو قبہ ہے، یعنی جو زری ہے اس کے اوپر، اس کے نیچے دعا مستجاب ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ جو دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے. امام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے. کانوں کا پردہ ہٹایا، جتنے لوگ کھڑے تھے سب کی دعائیں سننا، آواز آنا شروع ہو گئی. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ پروردگار مولا کے صدقے اولاد دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، شادی ہو جائے، یہ ہو جائے. کہا یہ مستجاب دعا جگہ ہے، یہ ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کر رہا. یہ حقیقت ہے جانے والا. یعنی ہم کسی اور کو کیا، خود اپنی زندگی میں دیکھیں کتنی دعا کرتا ہوں امام کے لیے. مجلس میں یا نماز میں مولانا نے پکڑ دی، ہم نے بھی الہی آمین کہہ دیا. تنہائی میں کتنا تڑپتا ہوں، مولا کہاں ہے، مولا آئیے. اور جب تک میں انیشیٹو نہیں لوں گا، اپنے اندر چنگاری کو ایجاد نہیں کروں گا، چلوں گا کیسے امام کی طرف؟ جب یہ چنگاری میرے اندر ہے ہی نہیں تو میں کیسے کہوں مولا کو کہ مولا؟ میں متوجہ نہیں. عزیزان محترم، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں پھنسا ہوا ہوں، گرفتار، اپنے اندر گرفتار ہوں. جب میں خود ہی جکڑا ہوا ہوں تو میں دوسروں کو کیسے آزاد کرواؤں گا؟ معاملہ سنگین ہے عزیزان محترم. یہ 72 کیوں آئے تھے؟ 72,000 کیوں نہیں آئے؟ وجہ یہی تھی کہ گرفتاری تھی. ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ وہ اتنے سارے لوگ تھے کیوں نہیں آئے. اتنے سارے لوگ تھے ائمہ کی زندگی میں، کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ ایسے ہوتا ہے جیسے میں ہوں. دوسروں کو بول رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. میں آج امام کے لیے کتنا امام کو یاد کرتا ہوں، کتنا امام کے لیے پڑھتا ہوں، کتنا امام کو صدقہ دیتا ہوں، کتنا امام کے لیے سوچتا ہوں. مگر امام سے بہتر کوئی ذات ہے دنیا کے اندر؟ خوبصورت بہترین مخلوق عالم کی کیا ہے؟ امام. تو عزیزان محترم، پھر میں کربلا کو سمجھ نہیں رہا. کربلا میں کیا چیز تھی سب سے مہم؟ امام. امام کو پیسے نہیں چاہیے. جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں قرآن کی آیات کی جو ترجمہ پیش کیا کہ خدا جو ہم سے نصرت مانگ رہا ہے، خدا جو ہم سے مانگ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. خدا کو کس چیز کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہمیں جب خدا کی مدد کرتے ہیں تو اصل میں ہمیں خدا کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے ہم اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تاکہ وہ ہماری نصرت کرے. اب یہ جو ہم قرآن میں آیات میں پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی آیات بھی ہیں کہ پروردگار جو ہے وہ قوم فرعون سے، امت فرعون سے جو ہے وہ غضبناک ہے، غصے میں ہے. مگر خدا کو کیفیت رکھتا ہے. خدا جو کہتے ہیں خدا راضی ہو گیا، خدا پہلے غصے میں تھا اب راضی ہو گیا. خدا کے یہاں کیفیات نہیں ہے. اس لیے میں نے کل آپ کو عرض کیا کہ توحید کا مطالعہ کریں، توحید کو سمجھیں، صفات الہی کو سمجھیں. صفات کیا ہیں پروردگار کی؟ صفات ثبوتیہ کیا ہیں؟ صفات سلبیہ کیا ہیں؟ ان کا مطالعہ کریں. خدا کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں کہ آج اچھا خوش ہے تو کل ناراض ہو گیا. تو پھر کیوں قرآن میں پروردگار کہتا ہے کہ یہ خدا جو ایسا کرتا ہے؟ تو خدا خود کہتا ہے کہ ہم نے اپنی مخلوق میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے، ایسی مخلوقات بنائی ہے کہ جس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہے، جس کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہے. اور اسی لیے، اور یہ حدیث ہے کہ جس نے سیدہ کو غضبناک کیا اس نے رسول کو، اور جس نے رسول کو غضبناک کیا اس نے پروردگار کو غضبناک کیا. جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے رسول خدا کو راضی کیا. اور حدیثیں اور ہیں، جو علی کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. عزیزان محترم، یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اس پورے عالم میں جو پروردگار نے بنائی ہے، وہ جو اللہ کا نومینیٹڈ بندہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یہ سب کچھ جو ہماری زندگی اسی کے گرد گھومنی چاہیے، اسے راضی رکھنا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے. مگر امام کو کربلا میں لوگوں کی ضرورت تھی. امام کو اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے امام محتاج تھے کسی کے نہیں. امام کے پاس جو آیا وہ اپنی بقا کے لیے آیا تھا.
اپنی بقا کے لیے آیا تھا، ورنہ امام تو کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ میں اکیلا لڑوں گا، مجھے تو مسئلہ نہیں، میرے خون کی پیاسے۔ امام کا مقصد ختم نہیں ہونا تھا اگر کوئی نہیں بھی آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ان کی طرف بڑھانا ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم ان کی طرف کیسے بڑھ رہے ہیں، کس طرح بڑھ رہے ہیں، یہ مہم ہے۔ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہم سے آج کے دور کے اندر، کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف 61 ہجری کے اندر واقعے کو بیان کریں اور آج نہ ہو، مقصد یہی ہے۔ کربلا اگر آج وقت کے امام کے قریب نہیں لے کے جا رہی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کربلا ایسا ہوگا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز کی توجہ دیں احکامات پہ، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پاک کرتی ہیں، طاہر بناتی ہیں۔ جب آپ خدا کی عبادت مستمر کریں گے، ریگولر کریں گے، تو وہ جو دوسری طاقتیں، نیگیٹو فورسز ہیں، شیطان ہے، وہ آپ سے بیزار ہو جائے گا۔ بولے گا میں نے اتنے اس کے لیے گناہ کے مواقع فراہم کیے، مگر یہ پھر خدا کی طرف، پھر یہ خدا کی طرف، پھر یہ خدا کی، پھر یہ سجدہ کرتا ہے، پھر یہ عبادت کرتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، یہ پھر مجلس میں آ جاتا ہے، پھر یہ ماتم کرتا ہے، پھر یہ، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ تو اغوا، اس نے تو قرآن میں کہا ہے میں اغوا کروں گا، میں دنیا کو زینت بناؤں گا ان کے لیے۔ تو دوسری طرف مقابلے میں بھی کوئی فورس ہو نا، کوئی طاقت ہو۔ اب طاقت تو ہے رحمان کی، لیکن اب ہم اس کو کیسے اپنے لیے پیدا کریں، کیسے اپنے لیے ڈرائیو کریں؟ امام تو غیبت کے پردے میں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، مگر ایسا تو نہیں ہے کہ امام غیبت کے پردے میں امام کچھ نہیں کرے، نہیں، امام بھی اپنے لشکر کو تیار کر رہے ہیں، شیطان بھی تیار کر رہا ہے، امام بھی تیار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو تصادم ہونا ہے، یہ جو ٹکراؤ ہونا ہے، اس میں پتہ چلے گا کہ کھڑا کون رہ پائے گا۔ اور اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ خدا کا وعدہ حق ہے اور یہ خدا کا صحیح نمائندہ ہے، تو پھر ہم اگر فنا بھی ہو جائیں تو بھی ہم ختم نہیں ہوں گے۔ عزیزان محترم، بہرحال ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آج ہمارا وقت کا امام، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے ذہنوں کی تربیت کریں، اپنے آپ کو اچھی تعلیم، اچھی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز، ہنر، آرٹ، جو آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، اپنے کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا میں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، خاموش نہ رہیں، دیکھیں۔ ہو سکتا ہے شاید آپ کسی تصویر سے اسلام کی نصرت کر سکتے ہو، شاید آپ کسی پیغام سے اسلام کی نصرت کر سکتے ہو، شاید آپ اپنے محلے میں کسی کی ہیلپ سے امام کی نصرت کر سکتے ہو۔ اپنے آپ کو کمتر خدا کی بارگاہ میں مت سمجھیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا قیامت میں آپ کے ذرے ذرے کو جو ہے وہ ظہور دے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے چھوٹا کام کیا تھا، اس نے بڑا کام، نہیں، خدا کے ہاں معیار تقویٰ، جس نے بہتر تقویٰ اختیار کیا خدا اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ محمد والے محمد بلند سلام عزیزان محترم، بہرحال وقت جو ہے وہ بہرحال دیر سے مجھے بٹھاتے ہیں، میرا اس میں وہ قصور نہیں ہے، مجھے آگے جلدی پہنچنا ہوتا ہے، کل بھی لیٹ ہو گیا، لیکن بہرحال جتنا وقت جو ہے وہ میرا آلموسٹ اینڈ کی طرف ہے، لیکن میں بہرحال پھر بھی عزیزان محترم، یہ ولایت جو میں نے آپ کو کہا شروع میں بہت تیزی سے اس کی طرف پلٹوں، یہ ولایت کو اپنے وجود میں ظہور دینے کے لیے اپنے قلب کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ یہ قلب اس قابل ہوگا تو یہ ولایت ظہور کرے گی اور یہ آپ کو روشن کرے گی۔ یہ جو مصباح الہدیٰ ہے یہ تبھی آپ کو روشن کرے گا جب آپ اپنے اندر جلنے کی صلاحیت رکھیں گے، اور اس عشق کی کیفیت میں آپ کو پروانہ وار اس مصباح الہدیٰ کے گرد گھومنا پڑے گا، یعنی اپنے آپ کو، اپنے وجود کو فنا کرنا پڑے گا اس ولایت کے اوپر۔ وہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں اور تاریخی واقعات ہیں، یہ شخص آیا، امام کی خدمت میں آیا اور
خراسان کا غالباً رہنے والا تھا، اور اس نے ایک خادم کو دیکھا امام کے، اور اسے کہا کہ دیکھو میرے پاس باغ ہیں، میرے پاس زمینیں ہیں، میرے پاس سب ہے، تم ایسا کرو یہ میں سب تمہیں دیتا ہوں، یہ جو تم نوکری کرتے ہو نا یہ مجھے دے دو، یہ جو تم مولا کی نوکری کرتے ہو یہ مجھے دے۔ بابصیرت شخص تھا نا، جانتا تھا کہ کون سی نوکری کمال پہ پہنچاتی ہے یہ۔ اب اس نے جب اس سے کہا، اس نے کہا کہ معاملہ تو برا نہیں ہے، امام کے پاس گیا، کہا مولا ایسے ایسے ہے، یہ آفر ہے، کیا کریں؟ تو آفریں ہمیں بھی ہوتی ہیں نا بہت ساری، یہ کر لو وہ کر لو، اب آپ کی مرضی ہے کس کو چھوڑو گے، کس کی طرف جاؤ۔ آفر تو ایسی ہے کہ یا امام کی طرف ہو جاؤ یا دنیا کی طرف ہو جاؤ۔ تو آیا مولا سے کہا اس نے کہ مولا ایسے، امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے۔ جانے لگا نا تو امام نے کہا ایک بات یاد رکھنا، کہا مولا، کہا جو دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہوگا نا آخرت میں بھی ہمارے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اب جب اس نے یہ سنا تو جانے محترم اس نے اس بندے کو بولا کہ نہیں بھائی یہی نوکری اچھی ہے۔ وہ ایسے ہی ہم سمجھے نہیں ہیں امام کو، اگر سمجھ میں آ جائے تو کوئی نہ اٹھے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ اگر زیادہ فضیلتیں بیان ہو جاتی نا، بہت ابھی بھی ہوئی ہیں، وہ بھی سنبھل نہیں رہی ہیں، اگر اور ہو جاتی، مفہوم اس حدیث کا یہی ہے، تو لوگ مولا کے قدموں کی خاکوں کو اٹھا کے چومتے۔ ہم سمجھے نہیں، ہم امام کی ہستی کو سمجھ نہیں رہے، امام کہتے کسے ہیں۔ ایسے تھوڑی لوگوں نے گردنیں اڑوا دی، ایسے لوگوں نے ہاتھ کٹوا دیے، بدن کیوں؟ آج تک جتنا وقت گزرتا گیا، آج بھی جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا اس وقت، لیکن آج کے امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو اس طرح ہوتا ہے نا وہ امام کو دیکھ لیتا ہے، اور جو اس یوسف زہرا کو دیکھ لے اس سے پھر بے چینی سنبھلائی نہیں جاتی ہے۔ خدا کرے بہرحال ہماری بھی گناہ گار آنکھیں امام کو دیکھیں اور امام تک اپنے آپ کو پہنچائیں۔ یہ انسان کا ہدف ہونا چاہیے۔ میں مر جاؤں امام کو ہی نہ دیکھوں، کیا فائدہ؟ کیونکہ جب میں کچھ دیکھیں، برزخ کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ برزخ یعنی مرنے کے بعد جو ایک ٹائم پیریڈ ہے نا قیامت سے پہلے کا، وہ عالم برزخ ہے۔ بعض روایت یہی کہتی ہیں ائمہ علیہ السلام کی کہ دیکھو ہم آخرت میں شفاعت کروا لیں گے، عالم برزخ کو تم نے خود سنبھالنا ہے۔ اب عالم برزخ کے معاملے میں آسان تھوڑی ہے۔ عالم برزخ میں تو جو علماء بیان کرتے ہیں منازل الاخرہ، شیخ عباس قمی اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ایک جھلک جو ہے اگر خطرناک ہو تو انسان برداشت نہیں کر سکتا عالم برزخ۔ لیکن میں ایسا جاؤں کہ میرا عالم برزخ نورانی ہو جائے، کیسے ہوگا؟ آیت اللہ حائری یزدی، آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں۔ یعنی یہ معرفت یہ ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہرحال وہ جب وہاں پہ تھے کربلا میں، تو انہیں خواب میں بتایا گیا کہ 10 دن رہ گئے۔ انہوں نے توجہ نہیں دی۔ ایک دن کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں باغ میں گئے کہیں، تو اچانک سے درد ہوا، تکلیف ہوئی، اور فوراً لائے تو دیکھا کہ حالت صحیح نہیں ہے۔ تو انہیں یاد آ گیا کہ وہ 10 دن، تو انہوں نے فوراً سید الشہداء سے توسل کیا، کہا مولا مجھے فرصت دے دیں، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ مولا سے توسل کیا، موقع مل گیا، اور آ کر حوضہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی۔ یہ جو سب ہم پڑھ پڑھ کے آتے ہیں یہ سب انہی کا بنایا ہوا ہے۔ ان کا جب انتقال ہوا اور جب دنیا سے چلے گئے تو دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے، تو کہا کہ ماجرا کیا ہے، کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا، میری روح نکلی ہے، مجھے لوگ دفنا رہے ہیں، رو رہے ہیں، جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہنا میں نے دیکھا کہ باہر دور سے نا آگ آ رہی ہے، آگ
آگ کے گولے آ رہے ہیں، تو میں گھبراہٹ شروع ہو گئی. لیکن جتنے وہ قریب آئے تو اچانک سے میں نے دیکھا ایک نور آیا. نور جتنا میرے قریب آیا آگ دور ہو گئی. تو میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا. تو میں نے کہا کہ آپ اگر نہ آتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ کون ہیں؟ تو اس نور نے کہا کہ ہم امام رضا علیہ السلام. اللہ صلی اللہ محمد، ہم امام رضا ہیں. تم ہماری زیارت پہ 64 یا 74 دفعہ آئے ہو، ہم بھی تمہاری زیارت پہ اتنی دفعہ آئے ہیں. تو عزیزان وطن، یا تو رابطہ اتنا اچھا کر کے جائیں کہ وہاں آنا جانا لگا رہے، لیکن پہچاننا ضروری ہے. پہچاننا ضروری ہے. جس کو پہچان ہو گئی وہ مشکلات کو برداشت کرتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ ان کی محبت میں مشکلات بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں. ہاں زادارن محترم، اس گھرانے نے بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت مصیبتیں، مشکلیں. بس آپ کی حسن سماعت کو میں سلام کرتا ہوں. بس مصائب کے چند جملے. مجھے کسی نے بولا کل مولانا مصائب آپ نے نہیں پڑھے اتنے. میں نے تو کوشش کی پڑھنے کی، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا. لیکن بہرحال انسان آتا ہے، رونا بقا یہ بڑا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ روایات بھی یہی کہتی ہیں کہ جب تک تم گریہ نہیں کرو گے، تمہارا دل نرم نہیں ہوگا، تم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے. اور یہ گریہ بھی ایسے ہی ہے. یہ ایک آنسو بڑی قیمت رکھتا ہے، اپنے بڑی قیمت رکھتا ہے. یہ اسی لیے کہا کہ اگر قطرہ بھی ہے تو بھی بخشش کروا سکتا ہے. کیونکہ رونا آسان تھوڑی ہے. آپ نے بتایا میں تو رونا آسان ہے. آپ کتنے سخت دل لوگ ہوتے ہیں، یا کسی کو ابھی زندگی میں رونا ہی نہیں آتا. لیکن ایک نام ایسا ہے، حسین. یعنی کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا، آدمی خود ہی رونا شروع ہو جاتا ہے. اس نام میں وہ سب چھپا ہوا ہے. وہ روز عاشور، وہ عصر عاشور، وہ شام غریباں، وہ کوفہ، وہ شام کا زندان، یہ سب یعنی کچھ تصور اتنا مضبوط ہے اس نام کا، یہ پورے وجود کو ہلا دیتا ہے. بہرحال کل میں مختصر سی گفتگو کی، بہرحال آج بھی اسی بی بی کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مصائب ان دنوں میں اسی چھوٹی بچی ہی کے مصائب ہیں. کیونکہ یہ زیادہ سفر کر نہ پائی. یہ بچی یعنی روز عاشور جو اس نے مصیبتوں کو دیکھا نا، اور بس شام تک پہنچتے بس پھر شام میں رہ گئی. اور آج بھی اسی زندان سے صدائیں آتی ہیں، اے میرے بابا پہ آزادار، تم تو آزاد ہو، میں تو قید میں گئی تو قید میں ہی رہی، میں تو آزاد نہ ہو سکی. ہاں آزاد محترم، آپ سنتے ہیں نا مصائب کے جملے ارباب مقاتل سے کہ یہ بچی زندان کے باہر دیکھتی تھی اور پوچھتی تھی، بھائی سجاد یہ پرندے روز کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں گھر جاتے ہیں، ہم کب گھر جائیں گے؟ عزاداران محترم، مقتل کے جملے ہیں، بعض اوقات بہت ساری چیزیں پڑھی نہیں جاتی ہیں، لیکن مقتل کے جملے ہیں کہ روز عاشورہ، عصر عاشورہ، جب امام وداع کیا نا امام نے اپنی بہن سے کہ اسے انشاءاللہ توفیق ہوگی، بی بی اجازت دیں گی تو پڑھیں گے، لیکن جب وداع ہو رہے تھے نا تو اس بیٹی سے بھی جدائی ہے، اس بیٹی سے بھی گفتگو ہے، اس بیٹی سے بھی وداع ہے.
اس بیٹی سے جو ودا ہے نا، مقتل کہتا ہے کہ اس بچی نے بھی بابا سے گفتگو کی ہے۔ کیا گفتگو کی ہے؟ اس بچی یہ صبح سے یہ بچی دیکھ رہی ہے، صبح سے یہ دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ بھئی میرا بھائی علی اکبر گیا، واپس نہیں آیا۔ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ علی اکبر خیمے سے خدا حافظ کرنے گئے، خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے، پھر خیمے میں چلے جاتے تھے، پھر نکلتے تھے، پھر کہا دیکھا کیا ہے؟ کہا ایک بچی ہے جو بھائی سے لپٹی ہوئی ہے۔ ہاں یہ وہ بچی جانتی ہے، نہ جانے کیسا دل تھا اس چھوٹی سی بچی کا۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا، آپ نے بین الحرمین میں ایک بچی سے انٹرویو لیا، ایک ایرانی ٹی وی چینل والوں نے اس بچی کو، ایک بچی تھی اس کی بھی اتنی ہی 3-4 سال کی بچی ہے، اس سے پوچھا آپ سکینہ اور رقیہ وہ ایک ہی نام ہے جو لیا جاتا ہے مقاتل میں، کہا کہ آپ اس سے واقف ہیں، آپ اس کو جانتی ہیں؟ کہا ہاں ایک چھوٹی سی بچی تھی کربلا میں۔ کہا اور کیا جانتی ہیں؟ کہا اور تو نہیں پتا۔ کہا اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ آئیں، کچھ گنڈے بدماش لوگ آئیں اور آپ کے بھائی کو مارنا شروع کر دیں، تو بچی نے کہا کہ میں اپنے بابا سے کہوں گی۔ بابا کہا پھر وہ آئیں اور آپ کے بابا کو بھی مارنا شروع کر دیں، تو بچی تھوڑی دیر کے لیے کانپنا شروع ہو گئی۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا ایسا ہو۔ کہا اب سمجھ میں آیا سکینہ کیا ہے، یعنی وہ چیزوں کو جو بچی دیکھ رہی ہے کہ اونو محمد گئے، قاسم بھائی گئے، واپس کیا آیا؟ واپس کیا آیا؟ چچا عباس گئے، واپس کیا آیا؟ اور وہ جو میرا چھوٹا سا بھائی تھا، اب وہ بچی کیا کی؟ مقتل کہتے ہیں بچی نے اپنے بابا سے کہا بابا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑ آئیے۔ بچی جانتی ہے نا کہ اب بابا بھی گئے تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن نہ جانے کیا ہوا، مقتل خاموش ہے کہ بابا نے اس بچی کو آغوش میں لیا، خاموش ہے مقتل، کیا گفتگو ہوئی ہمیں نہیں پتا۔ یہ تو پتا اس وقت چلا کہ جب یہ پہلی بچی ہے جو سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی جا کے، تو شاید یہی کہا ہوگا بیٹا گھبرانا نہیں، آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گی۔ اللہ آپ کو بیبی آپ کو اس کا اجر دے۔ آزادارن محترم، یہ اس چھوٹی بچی کا مصائب ہے، اس کو سمجھے کہ جو ہر وقت علم کے ساتھ مشکیزہ ہے نا، یہ اسی بچی کی یاد دلاتا ہے۔ اب جب یہ بچی نے مشکلات دیکھی، بس میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا آزادارن، بعض اوقات تحمل ہم سے بھی نہیں ہو پاتا، لیکن میں آپ کو اتنا کہوں گا، یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، جو بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ باپ کے جنازے میں زینت ہوتی ہیں، یہ بڑا بین کرتی ہیں، بڑے گریہ کرتی ہیں جب باپ کا جنازہ آئے نا۔ اب میں کیا کہوں، روزے عاشورا جب سب لٹ گیا تو یہ بچی بھی باپ کے جنازے میں پہنچی ہوگی، اب پیار سے نہیں ہٹایا، کہیں تماچے کہیں تازیانے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ بچی شاعر کی زبان میں کہتی ہے بابا یہ شہر کے لوگ بڑے عجیب تھے، انہوں نے یتیموں کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا، ارے بابا یہ گوشوارے مانگتے تو میں دے دیتی، مگر انہوں